نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری پیاری بہنوں، مکہ مکرمہ میں ویرانی پھیل جائے گی، وہاں پہ کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے والا نہیں رہے گا، یعنی کسی کو شوق ہی نہیں رہے گا۔ جیسے کہ لاسٹ ایئر کورونا کی وجہ سے بیت اللہ شریف کو بند کرنا پڑا، یعنی وہاں پہ کوئی عمرہ یا حج نہیں کر سکتا تھا، تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں پھیلانی شروع کر دی کہ اس کو بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی عمرہ یا طواف یا حج وغیرہ کرنے والا نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس لیے لوگ طرح طرح کی باتیں پھیلانے لگے تھے، تو یہ تو مجبوری تھی جس کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔ لیکن جب کسی کو شوق ہی نہیں رہے گا تو پھر آئے گی قیامت۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس وجہ سے لوگوں کا شوق ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ جو پہلے شوق تھا، ایک جذبہ تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جذبہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ تو یہ بات بھی مجھے قیامت کی نشانی کے قریب ہی لگتی ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ اسے حاکم اور ابو یالی نے روایت کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کو آگ بھی لگا دی جائے گی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر ہوگی، عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ اسی طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو بیت اللہ شریف کو گرانے والا یعنی حبشی ہوگا تو وہی آگ لگائے گا، جس کی وجہ سے بیت اللہ شریف گر جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ لیکن دیکھیں نا کہ زیب و زینت ویسے عام ہو چکی ہے، میک اپ لگا کے باہر جانا، لوگوں کو اپنی زینت ظاہر کرنا، بال کھلے چھوڑ کے جانا، اچھا لباس پہن کے جانا، یہ سب زینت میں چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی زیادہ ظاہر آج کل ہو چکی ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ اور بھی جو اس حدیث شریف میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، تقریباً سب کی سب تھوڑی بہت ظاہر ضرور ہو رہی ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں بھی ویرانی ہو جائے گی، لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ اور آرام دہ جگہوں پر رہائش اختیار کر لیں گے اور مدینہ منورہ بے آباد ہو جائے گا، کیونکہ سب ایمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، تو مدینہ منورہ میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ حضرت سفیان بن ابو ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یمن فتح ہوگا اور وہاں سے کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے اور اپنے اہل و عیال نیز جو ان کی بات مان لیں گے انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے۔ تو سواری کے جانور سے مراد کار، بس یا جہاز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ شام فتح ہوگا اور وہاں سے بھی لوگ سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے علاوہ جو ان کی بات مان لیں گے انہیں ان پر بٹھا کر اپنے ساتھ شام لے جائیں گے۔ حالانکہ مدینہ میں رہائش ان کے لیے خیر کا باعث ہوتی اگر وہ سمجھتے۔ اور جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں سے سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی باتیں مانیں گے۔ حالانکہ اگر وہ سمجھتے مدینہ میں رہائش اختیار کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں، چرندوں کا مسکن بن جائے گا، بالکل بے آباد ویران ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، پھر آخری وقت میں ایسا اجاڑ بیاباں ہوگا کہ وہاں وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے،
قیامت کے قریب قبیلہ مدینہ کے 2 چرواہے مدینہ منورہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریوں کے بجائے سب کے سب وحشی جانور ہی پائیں گے، چنانچہ واپس پلٹ جائیں گے۔ جب سنیت الوداع کی گھاٹی میں پہنچیں گے تو وہاں وحشت کی وجہ سے یا قیامت قائم ہونے کی وجہ سے منہ کے بال گر پڑیں گے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سب سے آخری علامت ہوگی آگ کا نکلنا، زمین سے آگ نکلے گی اور وہ آگ تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے حضر موت یا بحر حضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ شام میں رہائش کرنا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو ہم میں سے اگر کوئی اس وقت تک زندہ رہے اور آگ کا نکلنا دیکھے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم شام میں رہائش اختیار کریں۔ اور یہ جو قیامت کی نشانی ہوگی آگ کا نکلنا، یہ یمن سے نکلے گی، یعنی قیامت سے پہلے ہی طرح طرح کے عذاب آنے شروع ہو جائیں گے، زلزلوں کی کثرت، آگ کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا تباہی پھیلا دینا، یہ بھی عذاب ہی ہوگا، اور دجال کا آ جانا سب سے بڑا عذاب، کیونکہ قیامت کے قریب ساری دنیا کافروں، مشرکوں اور بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ اور فتنوں کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے لیے دعا سکھائی ہے، وہ مانگنا جائز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی الگ سے ریکارڈنگ کر کے سینڈ کروں گی، جس کا نام ہوگا فتنوں کے وقت مرنے کی دعا۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ یہ قیامت بدترین لوگوں پر ہی قائم ہوگی، نیک لوگ اس سے پہلے پہلے اٹھ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فتنوں سے پہلے ہی ہمیں اٹھا لے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی، نیز بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں۔ اسے ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن ابی شیبہ، احمد طبرانی اور ابو یالی نے روایت کیا ہے۔ اور قیامت کے قریب ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کوڑے کرکٹ اور کچرے سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ حضرت مرداس اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچے جیسی ہوگی، جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بلا تعمل انہیں ہلاک فرما دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور قیامت کے قریب لوگ نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے۔ اس کے بارے میں بھی احمد کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل زمین میں سے بہترین لوگ اٹھا لیں گے اور کمینے لوگ باقی رہ جائیں گے جو نہ نیکی کو نیکی سمجھیں گے نہ برائی کو برائی سمجھیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت آئے گی تب رومیوں یعنی عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور قیامت کے قریب پوری زمین میں، پوری روئے زمین میں، پوری دنیا میں ایک انسان بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ سب اپنی اپنی دنیا میں اپنی اپنی عیش و عشرت میں مگن ہوں گے، نافرمانیوں میں، برائیوں میں غرق ہو چکے ہوں گے، اور سب کے سب بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے۔ اور یہ حدیث ہے تو لمبی، لیکن ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دجال ظاہر ہوگا اور 40 دن تک رہے گا،
معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ ان کی شکل حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کریں گے اور اس کے بعد 7 سال تک لوگ اسی طرح زندگی بسر کریں گے کہ کہیں بھی 2 آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ 7 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے۔ اس ہوا کے اثر سے روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص زندہ نہیں بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی ایماندار شخص پہاڑ کی وسعت میں چلا جائے گا تو وہاں بھی ہوا اس کی جان نکال لے گی، یعنی بالکل ایمانداروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ آفات سے پہلے، یہ عذابات سے پہلے ایمانداروں کا خاتمہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو فرماتے ہیں باقی بہترین لوگ رہ جائیں گے جن میں پرندوں کا ہلکا پن یعنی بیوقوفی اور درندوں کی عقلیں یعنی درندگی ہوگی۔ کسی اچھی بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے اور کسی بری بات کو برا نہیں سمجھیں گے۔ پھر شیطان ان کے پاس کوئی شکل بنا کر آئے گا اور کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، چنانچہ وہ بت پوجنے لگیں گے۔ اس شر کے باوجود ان کی روزی کشادہ ہوگی، مزے کی زندگی بسر کریں گے۔ اسی دوران سور پھونکا جائے گا، جو بھی سنے گا اپنی گردن ایک طرف سے جھکائے گا اور دوسری طرف اٹھائے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سور میں پھونکنے کی آواز اتنی ڈراؤنی، اتنی دردناک اور اتنی دلوں کو دہلا دینے والی ہوگی کہ لوگ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل گر جائیں گے، اس کے غم سے، اس کے خوف سے، اس کی دہشت سے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پھر دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، نہ کوئی عبادت کرنے والا ہوگا، نہ کوئی اللہ کو ایک ماننے والا رہے گا، نہ کوئی نیک رہے گا۔ ان کے اندر کی فیلنگ بالکل ختم ہو جائے گی، جانوروں سے بدتر زندگی ہو جائے گی، بلکہ درندوں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کی مدد کرنے والا، کوئی کسی کے اوپر احسان کرنے والا، کوئی قربانی کرنے والا، کوئی صدقہ دینے والا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ اور یہاں تک کہ قیامت سے پہلے قرآن مجید کے اوراق سے ایک ہی رات میں سارے کے سارے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ اس کو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ سارے کے سارے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، بالکل جلدوں میں صرف اور صرف سفید اوراق باقی رہ جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور زنا کو برا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے خاتمہ سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک آدمی عورت کے ساتھ راستہ میں زنا کرے گا۔ اس وقت لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک شخص وہ کہلایا جائے گا یا وہ ہوگا جو کہے گا اگر اس دوار کے پیچھے چلے جاتے تو اچھا ہوتا۔ اسے ابو یالی نے روایت کیا ہے۔ اگر غور کرے تو لگتا ہے کہ قیامت بہت زیادہ نزدیک ہے۔ بہت سی نشانیاں ایسی آ گئی ہیں جس کی پیشگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سی قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں جن کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی مزید پڑھیں گے، تفصیلاً سارا پڑھیں گے۔ لیکن آخر میں یہ کہ آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح کا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پس جب آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ سورہ رحمان آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، جیسے کہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی، آسمان پگھلے ہوئے سونے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اور سورۃ الطور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ہے 9
यौम तमूर समाउ मौरा, उस रोज आसमान पूरी तरह डगमगाने लगेगा, सूरज बेनूर हो जाएगा। सूरह तकवीर आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इज़्ज़ शम्सु कुव्विरत, क़यामत के रोज सूरज लपेट दिया जाएगा यानी बेनूर हो जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा। वखसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएगा। सूरज और चांद दोनों बेनूर करके इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वजुमी अशम्स वल कमर, सूरज और चांद इकट्ठे कर दिए जाएंगे, सितारे बेनूर हो जाएंगे। व इज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। सूरह तकवीर आयत नंबर 2, सितारे बिखर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ल कवाकिबुन शरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। सूरह इन्फितार आयत नंबर 2, जमीन बुरी तरह हिचकिचोले खाने लगेगी। सूरह वाक़िया आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब जमीन बुरी तरह हिला दी जाएगी और जमीन अपने खजाने बाहर उगल देगी, निकाल फेंकेगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, जब जमीन बुरी तरह हिला डाली जाएगी और अपने सारे बोझ, मुर्दे और दीगर अशिया बाहर निकाल फेंकेगी। सूरतुल ज़लज़ाल और आयत नंबर है 1 और 2। और सूरतुल हाक़ा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा व हुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतन वाहिदा, जब एक दफा सूर फूंका जाएगा तो जमीन और पहाड़ों को एक ही चोट से रिजा रिजा कर दिया जाएगा। जमीन खींचकर उस तरह फैला दी जाएगी कि साफ चटियल मैदान बन जाएगी। वइदल अर्दु मुद्दत, और जब जमीन फैला दी जाएगी। सूरतुल इंशिक़ाक़ आयत नंबर 3। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, उस जमीन के ऊपर जो कुछ नबातात है उसे हम साफ करके हमवार मैदान बना देंगे। सूरतुल कहफ आयत नंबर 8। पहाड़ बादलों की तरह उड़ने लगेंगे, और इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व तरल जिबाल तहसबुहा हामिदा वहिय तमुर्रु मर्र सहाब सुन अल्लाहिल्लज़ी अतक़ना कुल्ल शै इन्नहु खबीरुम बिमा तफ़अलून। अल्लाह पर। सूरह नंबर आयत नंबर 88। तर्जुमा है, आज तू देखता और समझता है कि पहाड़ खूब जमे हुए हैं, मगर उस रोज ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत का करिश्मा होगा, जिसने हर चीज को हिकमत के साथ इस्तवार किया। जो कुछ तुम करते हो वो उससे पूरी तरह बाखबर है। और सूरह नबा आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा, और पहाड़ चलाए जाएंगे यहाँ तक कि वो रेत के ज़र्रात बन जाएंगे। वसुय्यिरतिल जिबालु फकानत सराबा। और सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 105 वयसअलूनका अनिल जिबालि फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा, लोग तुमसे पूछते हैं आखिर उस रोज ये बड़े बड़े पहाड़ कहाँ जाएंगे। कहो मेरा रब उन्हें धूल बनाकर उड़ा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ऐसा करना बहुत आसान है। तो पहाड़ रिजा रिजा होकर बिखर जाएंगे, जैसे कि पहले भी बता दिया गया, लेकिन यहाँ पे आयत है वो पढ़ लेते हैं। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फकानत हबाअम मुंबस्सा, और पहाड़ इस तरह रिजा रिजा कर दिए जाएंगे कि बिखरा हुआ गुब्बार बनकर रह जाएंगे। सूरह वाक़िया में आयत नंबर 5 और 6। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह क़ारिया आयत नंबर 5 में फरमाते हैं वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, और पहाड़ रंग बिरंग दुमकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। और आखिर में और समंदरों के बारे में आयत पढ़ लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह तकवीर आयत नंबर 6 में वइज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे। और आयत सूरह इन्फितार आयत नंबर 3 में
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور قیامت کی ابتدا نفخہ صور سے جیسے کہ بتا دی گئی کہ ہوگی. اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی تفصیلاً نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مل کے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے، ان سے پہلے ہی ہم سب کا خاتمہ ہو جائے اور خاتمہ بالخیر ہو، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے فتنوں سے پہلے ہی مر جانے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے بھی بچائے اور قیامت کے نزدیک کے عذابات سے بھی بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.